بالآخر تقریباً 3 ماہ گزرنے کے بعد حکومت پاکستان نے نئے اسٹیٹ بینک کے گورنر کی تعیناتی کر دی ہے. جی ہاں، جمیل احمد کو تعینات کیا گیا ہے وفاقی حکومت کی طرف سے، اور یہ اگلے 5 سال تک کے لیے اسٹیٹ بینک کے گورنر رہیں گے. آج کے پروگرام میں ایک تو آغاز ہی میں ڈسکس کریں گے کیا یہ جو تعیناتی ہے میرٹ پہ ہوئی ہے اور کس طریقے سے تعیناتی ہوئی ہے، اور جو جمیل احمد ہیں ان کے کریڈینشلز کیا ہیں. تو شہباز، بالآخر آپ کو یاد ہوگا کہ جب رضا باقر صاحب کا ٹینیور پورا ہوا تو میں نے اسی وقت آپ سے پوچھا تھا کہ یہ تو ظاہر ہے کہ ان کو گورنمنٹ جب اقتدار میں آئی تھی اس سے پہلے ان کو پتا تھا کہ جو پہلی تعیناتی ان کو کرنی ہوگی امپورٹنٹ، وہ ظاہر ہے کہ نئے اسٹیٹ بینک کے گورنر کی ہوں گی. اور آپ نے کہا کہ چلیں ان کو ہفتہ 10 دن دیتے ہیں، اس کے بعد پھر بات کریں گے. اگر انہوں نے تعینات نہ کر سکے تو پھر تنقید کریں گے. یہ کرتے کرتے انہوں نے 3 ماہ سے زیادہ کا عرصہ لگا دیا. اب جب فائنلی ڈیسیجن یہ لے لیا ہے، ڈو یو تھنک دیٹ دے ہیو میڈ دا رائٹ ڈیسیجن؟ میرا خیال ہے کہ ڈیسیجن برا نہیں ہے، گیون دا فیکٹ کہ جو پینل ان کے سامنے تھا اس میں سے ون آف دا گڈ چوائسیز ہے. یہ مے بی ناٹ دا بیسٹ بٹ دا گڈ ون. 6 لوگوں کے نام کل گئے تھے، بلکہ یہ کابینہ کی ایک اسپیشل کمیٹی بنائی گئی تھی جس کو ہیڈ کرتے کیا تھا سید نوید قمر صاحب جو کامرس کے منسٹر ہیں پیپلز پارٹی کے، شہری رحمان صاحبان تھے اس میں، پھر مرتضیٰ محمود صاحب، پھر JUI کے تھے اسد محمود صاحب وہ، اور چودھری صالح حسین، مفتاح اسماعیل. تو یہ منسٹرز کی کمیٹی تھی، ان کے سامنے 6 نام رکھے گئے تھے. نام ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. اس میں جو نام انہوں نے پک کیا وہ جمیل صاحب کا کیا. جمیل احمد 57 ایئرز اولڈ ہیں، میریڈ ہیں، 3 ماشاءاللہ بچے ہیں ان کے. کیریئر یہ سینٹرل بینکر ہیں، 31 سال کا تجربہ ہے ان کا. اور جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ 3 جو بڑی ڈویژنز ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ان کو یہ ہیڈ کر چکے ہیں، جس میں بینکنگ سپرویژنز ہے، بینکنگ کی ریگولیشنز ہیں، فائنینشیل مارکیٹس کی جو ڈویژن ہے اس کو ہیڈ کر چکے ہیں، ریزروز مینجمنٹ کی جو ڈویژن ہے اس کو ہیڈ کر چکے ہیں. بٹ سوال یہ تھا کہ چونکہ پاکستان نے، حکومت پاکستان کو پتا ہے کہ IMF کے پروگرام میں رہنا ہے. ابھی سپٹمبر 2022 میں پروگرام ختم ہونے جا رہا تھا، 29 اگست کو IMF کی میٹنگ ہو رہی ہے اور یہ جون 2023 کو ایکسٹینڈ ہو رہا ہے. اور وزارت خزانہ کے سامنے ایک کنسیڈریشن یہ تھی کہ چونکہ ہمیں جون 2023 کے بعد بھی IMF کے پروگرام میں رہنا ہے تو ایک ایسا بندہ لیا جائے جو IMF میں بھی کام کر چکا ہو یا کرتا ہو رہا ہو، اور ادھر اسٹیٹ بینک کا بھی اس کے پاس ایکسپیرینس ہو. تو 2 اور نام تھے جن کے اوپر زیادہ فوکس تھا. ایک عاصم مرائے صاحب کا نام تھا، پروگرام میں ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں، وہ ریٹائر ہو چکا ہے IMF سے، ابھی واشنگٹن میں ایک تھنک ٹینک میں ہے. اور دوسرا تھا جو ابھی ایکٹنگ گورنر تھے اور ڈپٹی گورنر ڈاکٹر مرتضیٰ سید صاحب کا. جو منسٹری آف فائنینس کی پہلی ان کی انکلینیشن تھی عاصم صاحب کی طرف، پھر عاصم صاحب کے اوپر پیپلز پارٹی کو آبجیکشن تھا، نہیں مانی پیپلز پارٹی. پھر مفتاح اسماعیل کی پہلی چوائس تھی مرتضیٰ سید، پھر دوسری چوائس ان کی جمیل احمد. جمیل صاحب جو ہے یہ میرا خیال کنسنسس کینڈیڈیٹ ہیں اب پیپلز پارٹی کے اور نون لیگ کے. اور جو کل کمیٹی نے متفقہ فیصلہ کیا تھا، آج صدر پاکستان نے اس کی منظوری دے دی اور اس کا نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے. بٹ جو چیلنج ہوگا جمیل صاحب کے لیے سب سے بڑا وہ یہ ہوگا کہ مہنگائی جا رہی ہے بہت اوپر، بلکہ آج کامران مہنگائی کے نئے جو اعداد و شمار ہے ناظرین، جو ہفتہ وار مہنگائی کی شرح وہ 42.3% ہو گئی ہے. اور یہ خاص طور پہ یہ جو انڈیکیٹر ہوتا ہے سینسٹیو پرائس انڈیکس کا، وہ جو مڈل اور لو مڈل انکم گروپس ہیں ان کی جو استعمال کی ہوتی ہیں ان کی مانیٹرنگ کرتا ہے.